آقا فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بھی بندے کی صورت نہیں دیکھتا، اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی بھی بندے کے مال کو نہیں دیکھتا۔ کیا دیکھتا ہے اللہ تبارک و تعالی؟ آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی بندے کے دل کو دیکھتا ہے، اس کی نیت کو دیکھتا ہے، اس کے اعمال کو دیکھتا ہے۔ دل کو دیکھنے سے مراد آخر اس کے دل میں یہ جو عمل کر رہا ہے نیکی کا، نمازیں پڑھ رہا، آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ تو دل سے تو اس کی شروعات ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں گا کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے؟ بندوں کے لیے، ماں باپ کے لیے، اپنوں کے لیے، پرائوں کے لیے، شہرت کے لیے، عزت کے لیے، دولت کے لیے۔ ہر عمل کی سوچ اور اس کی شروعات اس کی نیت پر۔ ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں روز محشر میں اس کو لایا جائے گا، وہ سخی ہوگا، ایسا سخی کہ جس نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کو مایوس نہیں لوٹایا، وہ ہر ایک کے لیے سخاوت کرنے والا اور اپنے پیسوں کو لٹانے والا ہوگا۔ روز محشر میں لوگ اسے دیکھ کے سوچیں گے ارے بھائی اس سے بڑا تو کوئی سخی نہیں ہے، یہ جتنی جلدی جنت کے اندر جائے گا کوئی اور نہیں جائے گا۔ لیکن جب اس کی نامہ اعمال پر حساب کتاب کی باری آئے گی، وہ کھڑا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ میں تو سخی تھا دنیا کے اندر، میں نے بڑی سخاوتیں کی ہیں، میں نے اپنا مال لٹا دیا، اپنی دولتیں اس امت اس قوم کے لیے نچھاور کر دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہم نے تیری سخاوت کے انداز بھی دیکھے ہیں، اب یہ بھی سن لے کہ تیری یہ سخاوت لوگوں کے اندر اپنے آپ کی شہرت بنانے کے لیے تھی کہ لوگ تجھے سخی کہے، اس لیے تو سخاوت کرتا تھا۔ آج میرے پاس اس کا کوئی عمل نہیں ہے، تیری نیت تھی لوگ مجھے سخی کہیں، ہم نے دنیا میں لوگوں سے کہلوا دیا کہ تو سخی ہے سخی ہے سخی ہے، اب تیرا اجر ختم ہو گیا، لہذا فرشتوں کو بلایا جائے گا اور کہا جائے گا اسے پکڑ لو، جکڑ لو اور لے جا کر جہنم کے حوالے کر دو، اس کی سخاوت کی ایک بھی عمل ایک بھی نیکی ہمارے پاس قبول نہیں ہے۔ دھتکار دیا جائے گا پوری زندگی سخاوت کرنے والا۔ پھر آگے فرماتے ہیں کہ ایک اور عالم وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، اللہ اس سے پوچھے گا تیرے اعمال کیا؟ وہ کہے گا مولا پوری زندگی تیری عبادت، تیرا دین، تیرا اسلام، قرآن و سنت سے ہٹ کر میں نے اپنی زندگی نہیں گزاری، لوگوں کے سامنے دین بیان کرنا میرا پیشہ تھا، میں لوگوں کو دین سمجھاتا، اسلام سمجھاتا، ہزاروں کا مجمع میرے سامنے بیٹھتا اور توبہ کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا ہاں ہم نے تیری نیکیوں کو دیکھا ہے، تیری عالم ہونے کے فوائد کو دیکھا ہے، تیری قاری ہونے کے فوائد کو دنیا میں دیکھا ہے کہ لوگ تجھ سے متاثر تھے، لیکن تیری یہ جو دینی خدمت تھی، تیرا یہ جو دین کا جذبہ تھا، یہ سب کچھ ڈھونگ تھا، تو چاہتا تھا کہ لوگ تجھے چاہیں، لوگ تجھ سے شہرت، تیری شہرت میں اضافہ ہو جائے، لوگوں کی توجہ تیرے لیے مطلوب تھی، میں تیرے لیے مطلوب نہیں تھا، لہذا تجھے جو چاہیے تھا ہم نے دنیا میں دے دیا، شہرت بھی مل گئی، عزت بھی مل گئی، لوگ تیری توجہ سے تجھے سننے والے بن گئے، لہذا اب تیری ہمارے یہاں کوئی ضرورت نہیں ہے، جن کے لیے وہ اعمال کیا وہ وہیں پر تجھ کو حاصل ہو گیا، اب کیا؟ فرمائیں گے کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے، فرشتے آئیں گے پکڑ کر لے جا کر اس عالم کو جہنم میں ڈھکیل دیں گے۔ پھر ایک وہ مقام رکھنے والا جو مقام مسلمانوں کی تمنا اور آرزو ہوا کرتی ہے کہ شہید ہو جائیں ہم اللہ کی راہ میں، تو ایک ایسی عظیم شہادت کا تمغہ لیے ہوئے ایک شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں حاضر ہوگا، وہ کہے گا مولا میں تو شہید ہوں، شہید اللہ کی خدمت میں حاضر ہوگا، وہ کہے گا مولا میں تو آپ کی راہ میں اس دین کے لیے اپنے آپ کو قربان کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ ہاں یقیناً تو نے اپنے آپ کو میرے لیے قربان کیا، لیکن تیری نیت کیا تھی؟ تیری سوچ اور تیری فکر یہ تھی کہ میں جب مروں تو لوگ مجھے میرے نام کے آگے شہید لگا دیں، لوگ مجھے شہید کہہ کے یاد کریں۔ تیری موت کے بعد ہم نے تیری نیت کے مطابق وہی کیا جو تو چاہتا تھا، لہذا تو جو تیری نیت تھی وہ تجھے دنیا میں مل گیا، اب کچھ بھی حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ میرے عزیز سامعین آپ غور کرو، تین بلند بہت بڑے عمل ہیں یہ تینوں کے تینوں۔ پہلا کیا تھا؟ سخاوت کا، سخی تھا، دیتے دیتے ختم ہو گیا، اتنا بڑا عمل۔ اللہ فرما رہے نہیں، تیری نیت دنیا کی عزت کمانا تھا، میرے پاس تیری کوئی عزت و مقام نہیں ہے، لہذا اللہ حافظ، جہنم میں چلے جاؤ۔ دوسرا عالم ہے، عالم ہوتے ہوئے لوگوں کی امامت کرنے والا، لوگوں کے لیے دین سمجھانے والا،
پوری زندگی عالم ہو کر لوگوں کی خدمت میں، دین کی خدمت میں وقت گزارا، لیکن اللہ کی خدمت میں گئے تو اللہ بول رہے ہیں یہ بھی تیری دنیا کے دکھاوا، لوگوں کی عزت کمانے، لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے تھی، لہذا تیرے عمل ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو تیری نیت تھی اس حساب سے ہم نے دنیا میں عزتیں عطا کر دی، دھتکار دیا۔ شہید ہوتے ہوئے بھی اس کو بھی کچھ حاصل نہیں ہوا۔ آپ غور کریے، حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس جب ایک بہت بڑا عمل لوگ لے کر جائیں گے بندے، لیکن اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، وہ اس لیے کہ ان کی نیتوں میں خرابی، نیتوں میں کھوٹ ہوگا، اس کی کوئی قدر و قیمت اللہ کے پاس نہیں ہوگی۔ اللہ بولے گا ہٹا دو اس کو یہاں سے، بڑے بڑے اعمال لے کے جائیں گے۔ فرماتے ہیں وہی عبداللہ ابن مبارک کہ جب کوئی نیک بندہ چھوٹی چھوٹی اعمال لے کر اللہ کی خدمت میں جائے گا، اللہ کے پاس ان بڑے اعمال سے کئی گنا زیادہ قدر و قیمت ان چھوٹے اعمال کی ہوں گی، وہ اس لیے کہ وہ چھوٹے عمل اچھی نیت کے ساتھ کیے گئے ہوں گے، اللہ کی رضا کے لیے کیے گئے ہوں گے۔ میں نے اس سے پہلے شاید آپ حضرات کے سامنے یہ بات کہی ہے کہ اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے کوئی عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کا مالک بن جاتا ہے اور اس کو اجر دیتا ہی دیتا ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے بندوں کو اعمال کرنے کا حکم ہے۔ اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ مجھے جنت چاہیے اس لیے میں نمازیں پڑھوں گا، تو اللہ تعالیٰ روز محشر میں فرمائیں گے جاؤ تمہارے عمل کا بدلہ جنت سے لے لو، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ بولیں گے مولا میں تو نمازیں پڑھا، عبادتیں کرا، روزے رکھا، زکوٰۃ کرا، سب کچھ کر کے آیا، اللہ فرمائے گا نہیں، تیرا وہ عمل میرے لیے نہیں تھا، جنت کے لیے تھا۔ اب جاؤ جنت سے نیکیاں پوچھ لو، کیا جنت تم کو داخلہ دیں گی؟ دے سکتی جنت داخلہ جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ اس لیے میرے عزیزوں اپنے ہر عمل کو خالص اللہ کے لیے کرنے کی نیت کر لیجئے کہ میری نماز، میری عبادت، میرے سجدے، میری نگاہیں، اگر ہم ہر چیز کا عمل چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا، 1 روپیے کا صدقہ کیوں نہ ہو، اس کے پیچھے ہماری نیت یہ ہو کہ میری یہ صدقہ، میری یہ زکوٰۃیں، میری یہ رمضان کی عبادتیں، میرے یہ سجدے خالص اللہ کی رضا کے لیے، تو اس کا بدلہ کیا حاصل ہوگا آپ غور فرمائیے۔ ایک شخص روز محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں پیش ہوگا، ہر بندے کے ہاتھ میں نامہ اعمال تو دینا اصول ہے، دیا جائے گا، نظام ہے روز محشر کا۔ تو ایک شخص اپنے نامہ اعمال جب کھول کر دیکھے گا تو اس کے نامہ اعمال میں حج کا اجر و ثواب ہوگا۔ وہ دوڑے بھاگے گا اللہ کی خدمت میں، وہ کہے گا مولا میں اپنی زندگی میں کبھی حج کرا ہی نہیں، کیسا آ گیا اس کے اندر حج؟ اللہ فرمائے گا اے میرے بندے یقیناً تو نے حج نہیں کیا، تو نے حج نہیں کیا، لیکن جب بھی کوئی مدینہ، مکے کو قافلے جاتے تھے تیرا دل تڑپ اٹھتا تھا اور تو کہتا تھا کاش ہم بھی اس در پہ چلے جائیں، کاش ہم بھی اس در پہ دعائیں مانگ لے۔ تو بس تیری وہ نیت تھی، ہم نے اجر لکھ دیا، نیت پہ اللہ اجر لکھ دیتا نیکی کے معاملے میں۔ شب برات میں آپ لوگوں نے سنا نا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو فوری لکھنے نہیں دیتے، روک روک کے لکھواتے ہیں، اور جب بندہ نیکی کی، کوئی بھی نیکی کی نیت بھی کر لے اللہ وہ نیت کو عمل کا اجر عطا فرماتا ہے۔ لہذا کر لیا سمجھو، نیت کرنا عمل کرنے کے برابر اجر اللہ عطا فرماتا۔ تو ہماری نیتیں اگر اس دنیا کے اندر صحیح نہیں ہوں گی، زندگی بھر کی نمازیں، زندگی بھر کی عبادتیں ضائع ہو جائیں گی۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ لوگوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب باحیات تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ایک نابینا بوڑھی عورت کی خدمت کیا کرتے تھے۔ تو جب حضرت عمر کو پتہ چلا کہ ایک نابینا عورت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت کرتے تھے تو حضرت عمر رات کی تنہائی میں، اندھیرے میں وہ نابینا عورت کے گھر پہ گئے، دستک دی تو وہ عورت نے، بوڑھی عورت نے کہا بولو کون ہو، کیا چاہتے ہو؟ تو حضرت عمر نے کہا ماں میں آپ کا بیٹا آپ کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، گھر میں کوئی کام ہے جو میں کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا نہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے روز آنے والا ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے بھی یہی کہا کہ آپ کا بیٹا ہوں، وہ آیا اور سارے گھر کی صفائی کر دی، کھانا پکا دیا اور میرے لیے جو ضروری چیزیں تھیں اس نے فراہم کر دی اور وہ چلا گیا۔ حضرت عمر کے ذہن میں آیا آج تو کسی نے میرے ذمے کا حق ادا کیا، کل آ کر میں یہ خدمت کر لوں گا۔ دوسرے دن کل جو وقت پہ آئے تھے اس سے اور پہلے پہنچے، اور پہلے پہنچ گئے، کھٹکار مارے تو پھر بولے کون؟ تو بولے نہیں میں جو ہے آپ کا بیٹا آپ کی خدمت کے لیے آیا۔ تو آپ نے فرمایا ابھی کچھ وقت پہلے ایک شخص آیا تھا،
اس نے آ کر سارا کام گھر کا کر لیا، اب کچھ بھی ہمارے حصے میں باقی نہیں رہا۔ تو حضرت عمر کے اب ذہن میں تشویش شروع ہو گئی، کون میری نیکی کے پیچھے پڑا ہوا ہے، میں جا کے یہ اچھا کام کروں گا مگر میرے سے پہلے یہ کام ہو جا رہا۔ تیسرے دن ذرا غصہ بھی تھا اور آپ گئے اور وقت سے پہلے گئے، دستک دی تو اس نے کہا، بوڑھی عورت نے کہا کون؟ فرمایا بیٹا ماں میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کی خدمت کے لیے آیا۔ فرمایا ابھی یہ میرے گھر میں ایک اور بیٹا تھا جو میری روز خدمت کرتا ہے، وہ پانی لے آنے کے لیے ابھی گیا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر وہ پانی کے کنویں کی طرف چلے گئے، جا کر کھڑے ہو گئے تو ایک شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے پیٹھ پر گھڑا اٹھائے ہوئے پانی کا اور اپنے چہرے کو پورے طور پر چھپائے ہوئے جا رہے ہیں۔ حضرت عمر اس شخص کے سامنے کھڑے ہو گئے، وہ کہ فرمایا بتا تو کون ہے؟ تو سامنے والے نے جواب دیا میں اللہ کا بندہ ہوں۔ تو حضرت عمر اپنی تلوار نکالے، جانتا ہے میں کون ہوں؟ میں عمر ہوں، بتا آپ کون ہیں؟ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات تھی، انہوں نے کہا عمر میں ہوں ابوبکر۔ تو وہ دیکھتے ہی حضرت عمر کے ہوش اڑ گئے، بولے اے ابوبکر آپ تو خلیفہ ہیں، آپ اپنے کاموں میں مصروف ہیں، ہم تو سمجھے کہ آپ کا خیال بھی ادھر نہیں آئے گا۔ تو آپ نے فرمایا میں کیسے چھوڑ دوں جو عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے، ہم وہ ہیں جو کبھی وہ عمل کو چھوڑ نہیں سکتے۔ یہ جذبے کی ضرورت ہے، یہ سوچ، یہ نیتوں کی ضرورت ہے کہ کوئی نہ دیکھے ہمیں۔ حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ اگر تم مجھے مجبور نہ کرتے میرا چہرہ بتانے پر تو میں تمہیں کبھی اپنا چہرہ نہیں بتاتا، کیونکہ یہ عمل صرف میرا اللہ اور میں جانتے تھے، وہ نابینا عورت بھی مجھے نہیں پہچانتی کہ میں ہوں کون۔ تو ہمارا عمل رات کی تنہائیوں میں لوگوں کے لیے کام کرنے والا ہونا چاہیے، اللہ ہی دیکھ لے کہ ہاں یہ میرا بندہ ہے، اس نے نیکی کا کام کیا۔ اور یاد رکھیے اگر آپ کوئی عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا خالص اللہ کی محبت میں کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل کا آپ کی زندگی کے اندر ایسے وہ عمل کے اثرات مرتب کرتا ہے کہ آپ کی زندگی بحال اور خوشحال ہوتی ہے، آپ کی زندگی کے اندر آنے والے مسائل ختم ہوتے ہیں اگر آپ کی زندگی میں اللہ کے لیے کیے ہوئے کچھ تو بھی عمل ہوں گے۔ کہ 3 لوگ تھے تو وہ تینوں کے تینوں مسافر تھے، وہ تینوں ایک چٹان کے غار کے اندر چلے گئے تاکہ ہم رات میں یہاں پر رک جائیں، اور دیکھا کہ وہ چٹان آ کر سیدھا بند ہو گئی، دوسری چٹان آ کے لگ گئی، غار بند ہو گئی۔ اب سارے کے سارے پوری دعائیں مانگ لی ہیں مگر کچھ ہوا نہیں، تو ایک نے اس میں سے کہا کہ اب وہ وقت آ گیا کہ ہم اللہ کے آگے ہاتھ اٹھائیں اور اپنے اعمال صالحہ، وہ عمل جو صرف اللہ کی رضا کے لیے نیک عمل کیا گیا ہو، اس کو اللہ کے سامنے رکھ دیں اور بولے مولا یہی عمل کا واسطہ ہے، ہماری مدد فرما۔ یہ عمل کی بنیاد پر ہم اللہ سے مدد مانگ لیں۔ بولے اوکے ٹھیک۔ تو پہلے والے نے ہاتھ اٹھائی اور کہا اللہ آپ نے مجھے میری زندگی میں ماں باپ دیے، آپ جانتے ہیں اس بات کو کہ میں روز رات میں جب جاتا ہوں تو اپنے ماں باپ کی کس طرح خدمت کرتا ہوں، میری اولاد میرے بیٹے بھوکے ہوٹ سو کے لے کر میرے سامنے دیکھتے ہیں، میرے کھانے کے نوالوں کو تکتے ہیں مگر میں ان کو نہیں کھلاتا۔ میں جب گھر جاتا ہوں تو پہلے اپنے ماں باپ کے حلق سے وہ نوالے اتارتا ہوں، ان کو کھلاتا ہوں، ان کے پیر دباتا ہوں، ان کی خدمت کرتا ہوں، بچا کچا میں اپنی اولاد کو دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ بس یہ عمل میرا جو ہے میری ماں باپ کی خدمت کا خالص تیری رضا کے لیے ہے، اگر تو نے اسے قبول کر لیا تو ہماری مدد فرما۔ بس یہ کہنا تھا، ذرا سے سسک کے جو ہے وہ پتھر جو آ کے لگ گیا تھا ذرا سے ہٹ گیا۔ اب اتنے میں سے تینوں جا نہیں سکتے، ایک ایک کر کے نکل نہیں سکتے۔ اب دوسرے کی باری آئی تو دوسرے نے کہا کہ اے اللہ آپ کو وہ بھی یاد دلاتا ہوں میں میرا وہ عمل جو میں نے تیری رضا کے لیے کیا۔ فرماتے ہیں کہ میری چچا زاد بہن چچیری بہن جو تھی اس پر میرا دل تھا، میں اس سے بڑی محبت کرتا تھا، بار بار میں اسے زنا کی دعوت دیتا مگر وہ کبھی میری اس بات کو قبول نہیں کرتی۔ ایک مرتبہ جب اس کے گھر میں مجبوریاں قحط پڑ گئی، وہ میری مجھ سے مدد طلب کرنے کے لیے جب میرے گھر آئی، میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں تیری مدد کروں گا مگر میری بھی خواہش تجھے پوری کرنی ہوگی۔ اس نے مان بھی لیا میری بات کو، اور وہ جب بستر پر تھی میں اس کے قریب گیا اور میرے ذہن میں پوری گندگی اور شیطانیت تھی۔ میں جب اس کے قریب گیا تو اس میری بہن نے کہا کہ میرے بھائی ذرا اس دن کو بھی یاد کر جس دن تجھے اللہ کے آگے کھڑے ہو جانا ہے، کیا اس دن تو اللہ کو جواب دے گا؟ اور میری غیرت جاگی ایمانی
میں نے اسی وقت توبہ کر لیا اور اس سے دی ہوئی رقم واپس بھی نہیں لی، اور اسے کہا اسی عزت کے ساتھ میرے گھر سے چلی جا، اے اللہ تیرے خوف اور تیری محبت میں میں نے وہ گناہ چھوڑا تھا۔ یہ عمل یاد دلائے اور ذرا سا جو ہے چٹان ہٹ گئی۔ اب باری آئی تیسرے کی، تو کیا فرماتے ہیں؟ تیسرے نے کہا کہ اللہ، ایک مزدور میرے پاس خدمت کرتا تھا، اس نے مزدوری کا پورا کام کر لے کہ وہ مزدور جب میرے پاس سے گیا تو اس نے مزدوری نہیں لی، چلا گیا۔ میں نے اس کی مزدوری کی رقم کاروبار میں لگا دی، اس سے یہ نفع، یہ فائدہ ہو گیا کہ جو ہے اس کی مزدوری کی رقم سے کئی اونٹ، کئی بکریاں اور کئی خطے کی کچھ حصے تک کی زمین میں نے حاصل کر لی۔ ایک لمبے وقت کے بعد جب وہ مزدور میرے پاس لوٹ کے آیا، اس نے کہا کہ مالک میری مزدوری مجھے لوٹائیے، تو میں نے اس کے حوالے وہ ساری بکریاں، اونٹیں، ساری جائیداد کر دی۔ تو وہ کہنے لگا میرے ساتھ مذاق مت کرو، میری جتنی رقم ہے مزدوری کی اتنی دے دو۔ میں نے کہا یہی ہے تیری مزدوری؟ تو اس نے کہا اے اللہ میں نے اس کے ساتھ انصاف کیا، اس کے ساتھ حق پر میں تیری رضا چاہتا تھا۔ پورا چٹان ہٹ گئی، تینوں کی تینوں باہر آ گئے۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ تینوں کی نجات کیوں ہوئی؟ غار میں پھنس کے مر جاتے، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، مگر انہوں نے جب اپنے اللہ کے لیے کیے ہوئے عمل کو اللہ کے سامنے پیش کیا اور اللہ سے مدد مانگی، تو اللہ کے لیے کیا ہوا عمل ان کے لیے مددگار ثابت ہوا۔ اس لیے ہمیں ہر عمل سے پہلے یہ خیال کرنا ہوگا کہ ہمارا یہ عمل کس کے لیے ہو؟ اللہ کے لیے، جنت کی طلب میں نہ ہو، دوزخ سے بچنے کے لیے بھی نہ ہو۔ ہمارا ہر عمل یہ خیال سے ہو کہ میری یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب کچھ کس کے لیے؟ خالص اللہ تبارک و تعالی کے لیے، صرف اللہ کے لیے۔ یہ ہماری نیت، یہ ہماری سوچ، یہ ہمارا ذہن ہوگا تو پھر جا کر ہم لوگ اسلام کے لیے تیار۔ آج نیتوں کو درست کرنے کی ضرورت ہے، ہماری نیتیں خراب، ہم خود ڈگمگاتے رہتے ہر معاملے میں، ہوتا کہ نہیں کی، ہوتا کہ نہیں کی۔ قرآن ہے، ایک صاحب بتا رہے تھے کہ بھئی ایک صاحب ان کو وظیفہ دیے گئے تھے، قرآن کی آیت ہے آپ اس کا ورد کرو آپ کو فلاں مسئلے میں شفا ہو جاتا۔ تو انہوں بتا رہے تھے کہ میں روز پڑھتا ہوں، ہوتا کچھ بھی نہیں، ہوتا بھی نہیں بولے۔ میں بولا اس بات سے نہیں ہو رہا، ہوتا بھی یا نہیں کہتے تو اس لیے ہی نہیں ہو رہا۔ آپ ذہن بنا لو اپنا کہ یہ وہ اللہ کا کلام ہے جسے اللہ نے کہا یہ تمہاری زندگیوں کی ہر بیماری کے لیے شفا ہے۔ پڑھو تو صحیح نا، پڑھیں گے تو نا، پڑھنے کے لیے کس کے پاس ٹائم؟ تو لہٰذا اپنی نیتوں کو درست کر لیں، اپنے اعمال کو درست کر لیں، تاکہ اللہ کے پاس کیے گئے چھوٹے چھوٹے عمل کا بھی اللہ وہاں پر بڑا اجر دیتے۔ یہاں پر بڑے بڑے عمل کر کے جا رہے ہیں، وہاں گئے تو کچھ بھی نہیں۔ جس طرح ایک شخص ہوگا اللہ کی خدمت میں، وہ حاضر ہوگا اور کہے گا، اللہ اسے دیکھتے ہی بولیں گے جا تیرے کو جنت دے دیے۔ انہیں بولے گا اللہ میں ایسا کیسا جنت دیتے ہیں میرے کو؟ بولے وہ کیوں؟ بولے میں نیکیاں لے کے آیا، حساب کتاب کرو آپ، بہت نیکیاں ہیں، نمازاں، زکاتاں، عبادتاں سب کر کے آیا میں بھی۔ کبھی بھی یاد رکھنا، کبھی کوئی اخلاص، کسی کے اخلاص پہ شک نہیں کرنا کہ انہیں ایسا کرتا، انہیں دکھاوے کے لیے کرتا، نہیں، آپ کو حق نہیں ہے۔ آپ کا اخلاص کب معلوم ہوتا؟ جب آپ کے جسم سے روح چلے جاتی، تبھی آپ کا اخلاص معلوم ہوتا کہ آپ کا عمل، آپ کی زندگی بھر کی نیکیاں اللہ نے قبول کی بھی ہے یا نہیں کی، جب ہی جا کر معلوم ہو۔ وہ شخص بولے گا میرے پاس نیکیاں، آپ حساب کتاب لو، اللہ جہنم کی ایک وزٹ کرائیں گے، ایسا خالی راؤنڈ مار کے آؤ، پورے عمل ختم ہو جائیں گے پیاس کی وجہ سے۔ پھر بولیں گے اللہ میاں کیا ہے بھائی تیرے اعمال کا ہے؟ بولے اللہ میاں آپ کا ہے، ختم ہوگا پورا، اب آپ ہی بچائے تو کیا ہے؟ اللہ بولیں گے جا جنت کے اندر۔ تو میرے بھائی اپنے عمل پہ کبھی اترانا بھی نہیں، میں نمازی، میں عبادت گزار، میں روزے دار، اللہ روزہ نہیں رہتے، نہیں، آپ کو حق نہیں ہے۔ آپ ان کو دعوت دو بس کہ بھائی آپ روزہ رہو، روزہ رہنا فرض ہے، یہ آپ کا کام ہے، بولنا کام ہے، ان سے نفرت کرنا آپ کا کام نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام آپ کو صاف طور پر کہتا کہ آپ گناہ گار سے نفرت نہیں کر سکتے، گناہ سے نفرت کر سکتے، سمجھ رہے؟ شراب سے نفرت کر سکتے، شرابی سے نفرت نہیں کر سکتے، جوے سے نفرت کر سکتے، جواری سے نفرت نہیں کر سکتے۔ یہ اسلام کا پیغام ہے۔ اگر جواری گناہ گار سے بھی نفرت کا ذہن ہوتا ہے اسلام کا تو دین ہم تک آتا ہی نہیں، کیونکہ وہ زمانے میں ہر آدمی ہر گناہ کرنے والا، آج بھی ہیں، تو سدھرتے تھے کیا لوگ؟ ہم سدھر بھی گئے تو ہم کیا کرتے؟ بیچارے کے اخلاص کو ترازو میں رکھ کے تول لیتے بیٹھتے، 100 چوبے کھا کے حج کو چلی بلی، ہاں
نیک بن گیا، بننے دو، آپ کا کیا جا رہا؟ نہیں، آپ کو شک کرنا ہے اس کے اوپر، ارے انہیں آخری تھا، آپ ایسا کیسا شریف بن گیا، تو آپ کو کیا ہو رہا؟ تم بھی بنو، آپ بھی نیک بن جاؤ۔ تو لہٰذا کسی کی نیت پر، کسی کے اخلاص پر کسی کو شک کرنے کا حق نہیں ہے، بلکہ اپنے ہی اخلاص پر آپ خود غور کریں کہ آپ جو کر رہے ہیں اپنی زندگی میں وہ کس کے لیے۔ یہ ہے اصل مسئلہ، ایک دوسرے کی برائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نیچے پہ دکھانے میں لگے ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے ساتھیوں کی کوئی برائی میرے سامنے آ کر نہ کرے، اس لیے کہ میں نہیں چاہتا کہ میرے دل میں کسی اپنے کے لیے کوئی برائی ہو۔ تو ہم لوگ کتنی احتیاط کرنا، آپ غور کریے۔